اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک الغنی ذو الرحمہ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین قل یا قوم اعملوا على مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرا رب بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے اور رحمت والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تو تم سب کو لے جائیں، ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، اور تمہارے پیچھے قائم کر دے جس کو چاہے، جیسا کہ تم کو پیدا کیا اوروں کی اولاد سے۔ انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تو کہہ دے اے لوگو تم کام کرتے رہو اپنی جگہ پر، میں بھی کام کرتا ہوں۔ فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، سو عن قریب جان لیں گے تم کو کس کو ملتا ہے عاقبت کا گھر۔ انہ لا یفلح الظالمون، بالیقین بھلا نہ ہوگا ظالموں کا۔ وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا، اور ٹھہراتے ہیں اللہ کا اس کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مواشی میں ایک حصہ۔ وقالوا هذا للہ بزعمہم، اور کہتے ہیں کہ یہ حصہ ہے اللہ کا اپنے خیال میں۔ وهذا لشركائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ وما كان لشركائهم فلا يصل الى اللہ، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ تو اللہ کو طرف نہیں پہنچتا۔ وما كان للہ فهو يصل الى شركائهم، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کی طرف۔ ساء ما يحكمون، کیا ہی برا ہے جو وہ انصاف کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا۔ گزشتہ جو درس ہوا تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ مشرکین مکہ کو خطاب ہے، اور اخیر جو حصہ ہم نے پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کو تمہیں ہلاک کر کے کیا ملنے والا ہے۔ اگر تم دین حق پر ہو، اگر تم صحیح ہو تو اللہ کو تمہیں ہلاک کر کے کیا ملنے والا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو بغیر نبی بھیجے ہوئے، بغیر ان تک بات کے پہنچائے ہوئے اچانک ہلاک نہیں کرتا ہے، بلکہ پہلے بات کو مکمل کرتا ہے کہ نبیوں کے ذریعے سے یا نبی کے نائبین کے ذریعے سے بات ان تک پہنچ جاتی ہے، اور جب بات ان تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ان کو اگر تسلیم نہیں کرے تو ہلاک کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا۔ آج جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوں سمجھے کہ اسی کے تسلسل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب جو ہے وہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جو عبادت کر رہے ہو اس عبادت کے ذریعے سے اللہ کا کوئی بند کا پڑا ہوا کام چالو ہو جائے گا، یا اللہ کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا، یا اللہ کی قدرت اور اللہ کی ربوبیت صرف تمہارے سجدہ کرنے سے سمجھ میں آئے گی، تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اللہ کو اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے پرواہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے،
اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ کسی کو پیدا نہیں کیا مطلب یہ ہے کہ جیسے دنیا میں رواج ہے مرد اور عورت کے تعلقات کے ذریعے سے کسی نئی چیز کا پیدا ہونا، اللہ نے اس طرح کسی کو پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ سب تو اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اللہ جو چیز بنانا چاہتا ہے اس چیز کے بارے میں جسٹ اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے ہیں ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بھی ہمارے سمجھنے کے لیے کہی گئی ہے کہ اللہ کہتا ہے ہو جا، ورنہ اگر کسی چیز کو بنانا ہو اور کسی چیز کو پیدا کرنا ہو تو اللہ ہو جا کہنے کی بھی محتاج نہیں، بس اللہ چاہتا ہے وہ چیز ہو جاتی۔ تو اگر یہ سمجھتے ہو کہ عبادت کر کے اللہ پر احسان کر رہے ہیں اور اللہ کی قدرت میں اس سے اضافہ ہو رہا ہے یا اللہ کی ربوبیت کا اظہار ہو رہا ہے، تو اس خام خیالی سے باہر آ جائے۔ اللہ بے پرواہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے پرواہ ضرور ہے لیکن رحمت والا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اگر اس کی عبادت کرو گے تو بے پرواہ ہے تو بے پرواہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے گا۔ بھائی دنیا میں ہوتا ہے نا، اگر کوئی شخص کسی سے بے پرواہ ہے تو پھر وہ ان کے بارے میں بھی خود سے لاپرواہی کا بھی اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر ان کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتا ہے۔ بات شاید سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ دنیا میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ہمارے علاقے میں کوئی کارپوریٹر مثال کے طور پر فار ایگزامپل اس کو ہماری پرٹیکولر گلی سے ووٹ نہیں ملے، اور اس کو اس کا اندازہ ہے کہ یہ کم بختوں نے پورے کے پورے ووٹ سامنے والے پارٹی کو دیے ہوئے، اور یہی جیت کے آ گیا، جس کو یہ گلی والوں نے ووٹ نہیں دیے جیت کر یہی آیا، تو بعد میں انہیں کیا کرتا ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ میرے ووٹ بینک میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ووٹ دو کہ مت دو، میں تو ان کے بغیر بھی جیت کر آگے والا ہوں۔ اب اگر آپ اپنی گلی کے کسی کام کے لیے اس کے پاس جاؤ تو انہیں کھل کے بول دیتا کائی کو کروں گا، میں بھی تو آیا تھا نا، تم لوگوں نے کیا کرے؟ بہت تماشا دکھایا اس کے وقت، تو الیکشن کے وقت بہت ناچ رہے تھے وہاں جا کر، میں نہیں کرتا ہوں کام، کیا ہوتا دیکھ لو، تو میں نہیں کرتا ہوں کام، کیونکہ انہیں بے نیاز ہے ان سے، اس کو مطلب نہیں ہے، کیونکہ اس کا ووٹ بینک ان کے ووٹ دینے یا نہ دینے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تو وہ سیدھا صاف لفظوں میں کہہ دیتا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم نے ہاتھ دکھایا تھا، میں بھی تمہیں ہاتھ دکھا دوں گا۔ جیسے ملکی سطح پر دیکھ لیجئے، بی جے پی کو پتہ ہے کہ مسلمان کا ووٹ بینک ہمارے کھاتے میں کبھی بھی نہیں آئے گا، اس لیے وہ آپ کے ایشوز پر کان دھرنے کا نام نہیں لے گی۔ آپ پورے ملک کو ایک کر دیجئے، 1000 شاہین باغ کھول دیجئے، آپ کے شاہین باغ سے ان کے کان پر کوئی جوں رنگنے والی نہیں۔ آپ ناندیڑ کا تاریخ ساز احتجاجی مظاہرہ کر دیجئے بھیک مانگنے کے لیے کہ دو بھیک دو، اللہ کے نام پہ دو، اس کے نام پہ دو، اس کے نام پہ دو، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، ہماری کوئی تاریخ نہیں ہے، ہم وہ قوم ہے جن کے اندر کوئی ہنر نہیں ہے، اس لیے ہم کو بھیک دو، ریزرویشن دو۔ لیکن اس کے بعد بھی نہیں دیں گے آپ، کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ آپ کوئی اثر انداز ہونے والی قوم نہیں ہے۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ہم سے کوئی فائدہ نہیں، ہمارے عبادت کرنے سے اللہ کی ربوبیت میں کوئی ذرہ برابر فرق پڑنے والا نہیں، لیکن اس کے باوجود سبحان اللہ، اللہ نے ساتھ ہی ساتھ لفظ کہہ دیا بے نیاز ضرور ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے۔ سبحان اللہ، کیا پروردگار ہم کو ملا ہے، رحمت والا ہے۔ کیسی رحمت والا ہے؟ وہ شخص بھی جس نے یہ کہا انا ربکم الاعلی، اللہ نے اس کو بادشاہت سے نوازے رکھا، محروم کیا، اس کہتے وقت بھی وہ بادشاہ تھا۔ وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ ذرا سیڑھی تو لگائے دیکھے اس کا پروردگار کون ہے، اس کو بھی بادشاہت حاصل ہے، اللہ نے اس کو اس سے بھی محروم نہیں کیا۔ جو انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا، اس پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر جو ہزاروں کے سامنے ماتھا ٹیکتا پھرے، اللہ اس کو بھی روزی دیتا ہے، اس کے بھی سانس لینے کے نظام کو اللہ برقرار رکھتا ہے، اللہ اس کو اس کی جسمانی ضرورتوں سے اور صلاحیتوں سے محروم نہیں کرتا، رحمت والا، بے نیاز ہے لیکن رحمت والا۔
ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین۔ اگر تم نافرمانی کرتے رہو، اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے رہو، تو اگر اللہ چاہے، ان یشاء، اللہ چاہے، یذہبکم، تم سب کو لے جائے، یعنی نام و نشان مٹا دے، ختم کر دے تم سب کو، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور بدل دے تمہارے بعد جس کو چاہے، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا کہ تم کو پیدا کیا اوروں کی اولاد سے۔ اگر انسان غلط کرے اور اللہ چاہے تو پوری کی پوری قوم کو ختم کر دے اور ان کا نام و نشان باقی نہ رہے، اور تمہارے بعد پھر اللہ تعالیٰ کسی اور مخلوق کو پیدا کر دے، کوئی اسپیسیز آ جائے، اسپیس سے کوئی نئی مخلوق آ جائے، ایلینس آ جائے، کوئی نئی مخلوق اللہ پیدا کر دے، اور یہ انسانوں کا نام و نمود، اس کی تاریخ، اس کی پوری ہسٹری ختم کر کے رکھ دے۔ کتنی قوموں کا تذکرہ ہے قرآن۔ کہاں ہے قوم عاد؟ آج ان کے آثار کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ کوئی ایک بندہ پوری دنیا میں ڈھونڈ کر نکال سکتے؟ قوم عاد کا بڑے بڑے پہاڑ تراش کر ایسی صلاحیت دیا تھا اللہ نے کہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے کوئی ٹیکنالوجی کا دور نہیں، کوئی آپ کے سیٹلائٹ کا دور نہیں، کوئی جدید آلات نہیں، کوئی ذرائع نہیں، کوئی مشنریز نہیں، لیکن کیسے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر مکانات تعمیر کر دیا گیا۔ آج کی اس جدید ترین ٹیکنالوجی کے دور میں عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کیسے ان لوگوں نے بنایا ہوگا۔ سوچیں آپ، اہرام مصر دیکھیے کیا حال ہے، پہاڑوں کو تراش کر بنائے گئے اور کیسے تعمیر کیے گئے، آج بھی دنیا کے عجائبات میں شامل ہے۔ کون تھے لوگ؟ تھی ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی، لیکن آج ان کا کوئی نام لینے والا ہے؟ ان کے خاندان کا ہے کوئی؟ تو اگر اللہ چاہے تو پوری تمہیں سب کو ختم کر دے اور کوئی اور ریپلیس کر دے، یستخلف، ریپلیس کر دے۔ جیسے کمپیوٹر کے اندر کوئی ورڈ لکھے اور اس کو چینج کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اس کی جگہ پر خالی ایک فائنڈ اور ریپلیس کا بٹن دبا دو، وہ پہلا ورڈ پورا ختم ہو جاتا اور اس کی جگہ پر ایک نیا ورڈ آتا ہے، کوئی نشان پہلے والے کا باقی نہیں رہتا۔ اللہ ویسا کر دے، کیا ضرورت ہے اللہ؟ انما توعدون لآت، مگر اللہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ لیکن اتنی بات یاد رہے، انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ چیز یقیناً آئے گی۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں پکڑ نہیں ہو رہی ہے تو انبیاء آ کر جو کہتے تھے اللہ سے ڈرو ورنہ عذاب جہنم ہوگا، اللہ کی پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا اس کو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے یہ ضرور ہو کر رہے گا۔ انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والا ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ جب آئے گا تو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ آج دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اگر کرمنل ہے، کوئی اگر بہت بڑا مجرم ہے، حکومتوں سے نظریں بچا کر بھاگ بھی سکتا ہے اور حکومتوں کو آنکھیں دکھا بھی سکتا ہے۔ آج ہمارے ملک بھارت میں کتنے ایسے انڈر ورلڈ ہے، جو انڈر گراؤنڈ ہے، جو لوگ ڈان بنے پھرتے تھے اور آج تک آنکھیں دکھا کر چڑھاتے رہتے ہیں حکومتوں کو، لیکن حکومتیں زبانی دعووں کے علاوہ کبھی ان کو جو ہے اپنے ملک لا نہیں سکتی۔ ایسے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے یہاں نہیں چلے گا۔ اللہ کے یہاں یہ کوئی اللہ کی زمین سے بھاگ سکتا ہے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ نے کہا ہے سورۃ الرحمن کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنی صلاحیت کے بوتے پر اللہ کے زمین اور آسمان اور اس کی ملکیت کے دائرے سے باہر جا سکتے ہو،
فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، جا کر دیکھو کہیں نہیں جا سکتے، جہاں تک بھاگنا چاہو بھاگ لو، اللہ کے سامنے حاضر ہونا، عاجز نہیں کر سکو گے اللہ تعالیٰ کو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اب اگر نہیں مانتے ہو، میرا کام ہے پہنچانا، کہہ دے اے قوم کام کرتے رہو، جو کرنا ہے کرو، جو کرنا ہے کرو، لیکن پھر آخر کار اللہ کے سامنے تو حاضر ہونا ہے۔ انی عامل، میں وہ کرتا رہوں گا جو مجھے کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کریں کہ پیغمبر کہہ دو کہ جو کرنا ہے کرو، میں وہ کروں گا جو کرنا ہے، تو تم شرک کرو صحیح ہے، تم جو ہے حرام کام کرو صحیح ہے، نہ، یہ ایک تہدیدی انداز، ڈرانے کا انداز ہے کہ نہیں مانتے ہیں، اللہ نے رحمت کی وجہ سے اس دنیا میں موقع دے رکھا ہے، ڈھیل دے رکھی ہے، تو اس کو تم سمجھتے ہو کہ تم جو کر رہے ہو صحیح ہے، تو کرتے رہو، پھر میں بھی اپنا کام کرتا رہوں گا، پیغام پہنچاتا رہوں گا۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، پھر ان قریب تم جان لو گے۔ کیا انداز ہے قرآن کا، دیکھیں سبحان اللہ کیسے سمجھاتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ساری بات جانتے بوجھ، مسئلہ یہ ہے جانتے بھی اب کم ہے، قرآن کو پڑھتے ہی کہاں ہیں، قرآن کو اس کا درجہ دیتے ہی کہاں ہیں۔ قرآن ایک کتاب ہدایت زندہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کے مقابلے میں ہم نے دوسری رسومات کو اتنا درجہ دے رکھا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسری رسومات، دوسرے طریقے، دوسرے کام غلط ہیں، یقیناً سارے کام صحیح ہے، لیکن قرآن کا جو مقام، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا جو مقام تھا، اس کو ہم نے جو مقام دیا ہے، اس کی جو درگت بنائی ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ یہ ادبار، یہ زوال، یہ نکبت، یہ پستی، یہ تنزلی کہیں اسی کا نتیجہ نہ ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں، دیکھتا ہوں سر کی آنکھوں سے، نماز میں حاضر نہیں ہوتے، لیکن نماز کے بعد والے معاملات جو ہوتے ہیں مساجد میں، اس کے لیے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے لیے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اس نماز سے زیادہ اہمیت اس کام کی، قرآن سے زیادہ اہمیت اس کام کی۔ کون سی کتاب میں لکھا ہے، کون سے رسول نے آ کر کہا ہے کہ اس طریقے سے کام کرو کہ فرائض کو ثانوی درجہ دے دو اور ثانوی کو اولیت دے دو؟ اللہ حفاظت۔ اور یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، جذبات میں نہیں ہے، روزمرہ کا مشاہدہ ہے، آبزرویشن کے تحت یہ بات کہی جاتی ہے بغیر مبالغے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، تو ان قریب جان لوگے کہ انجام کار، عاقبت، آخرت کا گھر کس کو ملے گا، نتیجہ کیا ہوگا وہ وہاں دیکھ لو گے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں کرے گا۔ ظالم یہاں ہو سکتے ہیں، یہاں چھل کپٹ، دھوکہ دہی اور حکومت کے وسائل ہاتھ میں ہونے کا استحصال، اس کے ذریعے سے تو ہو سکتا ہے، وسائل ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے استحصال تو ہو سکتا ہے وسائل کا، لیکن آخرت میں وہاں کوئی ظالم کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ حتیٰ کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو سینگ ماری ہوگی تو اللہ ان دونوں کو پیدا فرمائے گا اور بے سینگ والی کو سینگ عطا کرے گا، اور اس کو حکم ہوگا کہ اس کو سینگ مارے، وہ مارے گی، بدلہ برابر ہو جائے گا، اور اس کے بعد دونوں کو فنا کر دیا جائے گا۔ اللہ ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں کرے۔ آج بہت آسانی سے ہم حقوق ہڑپ کر جاتے ہیں، بہت آسانی سے ہم ماتحتوں کو دباتے چلے جاتے ہیں، بہت آسانی سے ہم بہنوں کے حقوق کو دبا دیتے ہیں، بہت آسانی سے ہم چھوٹے بھائی اور بہنوں کے حقوق کو ڈکار تک نہیں لیتے ہیں ہڑپ کرنے کے بعد۔ آج معاشرے کا بہت بڑا رہا، لیکن اللہ کے یہاں یہ سب کھل کے رہے گا، اور دنیا میں بھی ہوتا ہے اس کا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اس کی سزائیں نہیں ہوگا۔ کروڑوں روپیہ آدمی کماتا ہے، برکت نہیں ہوتی ہے۔ آج مجھے بتائیں، آپ کی نظر میں کون ایسا غریب ہے جو رات دن کی محنت کرنے والا ہے،
شب و روز کی محنت کر کے گھر آ کر جو تھک کر سوتا ہے، مجھے آپ بتائیں کہ آپ کے آبزرویشن میں کوئی ایسا غریب ہے جس کو نیند کی گولی کھانے کی ضرورت پڑتی ہو؟ کوئی دیکھا آپ نے؟ لیکن سینکڑوں اور ہزاروں نہیں، لاکھوں عمرا ایسے ہوں گے جنہیں نیند کے لیے گولی کی ضرورت پڑتی ہو، ہے یا نہیں ہے؟ جن کو اپنی سانس کے نظام کو لیول پر برقرار رکھنے کے لیے گولی کھانے کی ضرورت، جن کو اپنے خون کے دوران کو لیول پہ برقرار رکھنے کے لیے گولی کی ضرورت، جن کو اپنے بدن کی حرکت کو توازن میں رکھنے کے لیے گولیوں کی ضرورت، کہ یہ ساری چیزیں غریبوں کو پیش آتی ہیں؟ کیوں نہیں آتی ہے؟ برکت کوئی اور چیز ہے۔ ہاں، ڈھیر لگ جانا یہ زندگی میں سکون آنے کا نام نہیں ہے۔ وسائل کا ڈھیر لگ گیا، دولتوں کا ڈھیر لگ گیا، انبار لگ گیا، یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ کامیاب ہے۔ کامیاب یہ نہیں ہے، ہاں کامیاب نہیں۔ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ مزدور کو کبھی نیند کی گولی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تھک گیا، بامبے میں میں نے دیکھا ہے، وہاں پارٹی والے ہوتے ہیں، پارٹی والے بولتے ہیں ان کو۔ پارٹی والے کیا ہیں؟ یہ ہمارے پاس جو چنگیری ہوتی نا، چنگیری اور ٹوکرا کاڑیوں کا، ویسا ان کا بڑا ٹوکرا ہوتا ہے، بہت بڑا، یعنی کہ اتنا بڑا، جس میں ہمارے یہاں میٹھا ویٹھا بن رہا ہے آج کل دعوتوں میں جو بناتے ہیں نا، بڑا وہ جس کے اندر میٹھا وغیرہ تیار کرتے ہیں، ویسا اتنا بڑا وہ ایک ٹوکرا لے کے پھرتے، اس کو وہاں پارٹی کہتے ہیں۔ تو میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے وہاں مسجد بندر کے پاس، اور جہاں پر مزدور طبقہ زیادہ تر اترتا ہے کام کے لیے، کہ وہاں وہ بیچارے شام کے وقت تھک ہار کر آتے اور پھر دوسرے کام کے انتظار میں رہتے، تو وہ جو پارٹی ہوتی ہے وہ پارٹی وہ رکھ دیتے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں جو چنبل ہے، چنبل کو پارٹی کے کنارے پہ رکھ کے پوری کمر اندر پارٹی میں ڈال دیتے، پیر باہر لٹکاتے، اور وہ تکیا جو چنبل کا تکیا بنایا، گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، اور بازو میں گاڑیوں کی رفتار اور انسانوں کی رفتار ایسی رہتی ہے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے بامبے میں، اور وہ ہے کہ خواب خرگوش کے مزے لیتا ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی تھی کہ ان کو نیند بھی کیسے آتی اتنے شور اور ہنگامے کے اندر۔ لیکن یہ نعمت انسان، اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے اس نعمت سے، ہے یا نہیں؟ ہاں۔ اور نخرے والا جو رہتا بہت پیسے والا، اس کو لائٹ بند ہونا، دروازہ بند ہونا، شور نہیں ہونا، ماحول پیسفل ہونا، تب کہیں جا کر نیند آئے گی۔ مبارک ہو آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلُوا إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کامیاب نہیں کرے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور ٹھہراتے ہیں اللہ کا اس کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مواشی میں ایک حصہ۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، سوائے ایک طبقے کے یا ایک گروہ اور جماعت کے، کوئی بھی اللہ کا منکر کبھی بھی نہیں رہا۔ نہ مشرکین مکہ، نہ ہندوستان اور بھارت کے کفار جو آج کے بھی ہے، وہ بھی اللہ کے قائل ہیں، وہ بھی اللہ کے قائل، ایشور کو مانتے ہیں، پرماتما کو مانتے ہیں۔ ایک مہادیو ہے، باقی چھوٹے چھوٹے گوڈیسز ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے دیوتا ہیں، دیویاں ہیں، لیکن ایک بڑا جس کو بولتے ہیں، ہاں وہ الگ بات ہے، اس کی مورتی بنائے انہوں نے، شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے، لیکن ایک بڑے کو تسلیم کرتے ہیں سب۔ ان کے پاس بھی کرسچنس بھی جو گاڈ ہے جی سے جو لکھا جاتا ہے وہ ایک ہی مانتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو ہیں اسمال جی سے گاڈیسز بہت سارے ہیں، لیکن ایک کا تصور سب میں ہے۔ صرف ایک طبقہ ہے جو مانتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، بس نیچر پہ سب چیزیں چل رہی ہے، ایک بگ بینگ ہوا تھا اور ایک دھماکہ ہوا تھا اور خود بخود سب پیدا ہو گئے اور ایسے ہی چل رہے خدا کے بغیر۔ یہ جو کامریڈ جو لگاتے نا اپنے نام کے ساتھ کامریڈ، یہ کامریڈ یہی ایتھیسٹ ہے، خدا کے منکر جو لوگ کامریڈ لگاتے ہیں۔ ہاں، کمیونسٹ جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، کمیونسٹ لوگ جو ہے وہ اپنے نام کے آگے کامریڈ لگاتے ہیں، اور یہ جو کامریڈ ہوتے ہیں یہ کمیونسٹ ہوتے ہیں جو کسی بھی خدا میں یا بھگوان میں یا ایشور میں یا گاڈ میں یا جیسس میں یا زرتشت میں، کسی میں بھی ان کا
اعتماد نہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ سب انسان برابر ہے، کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، خود بخود پیدا ہو گیا، خود بخود چلتا رہے گا. عجیب بات ہے، خود بخود پیدا ہو گئے اور خود بخود چلتے رہ رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. تو صرف ان لوگوں کے علاوہ دنیا میں کبھی بھی کوئی بھی جو ہے اللہ کا منکر نہیں رہا. مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے. اور کیسے مانتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ لوگ مانتے اللہ کو تھے لیکن معبودوں کو مانتے تھے. اور جب پیداوار ہوتی، فصل اگتی یا زکوٰۃ کا ٹائم آتا تو کیا کرتے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کہ ٹھہراتے اللہ کا ان کی پیداوار میں، کھیتی کے، جانوروں کے. ان کے پاس دو ہی ذرائع تھے، یا تو کھیتی باڑی کرتے تھے یا جانور ہوتے تھے. تو جب اس کا زکوٰۃ نکالنے کا وقت ہوتا تو اللہ کے لیے ایک حصہ الگ متعین کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جو دوسرے معبودان باطل تھے، یہ لات کے لیے، یہ عزا کے لیے، یہ یعوق کے لیے، یہ نصرہ کے لیے، یہ اس طریقے سے الگ الگ بتوں کے بھی حصے بنا کر رکھ دیتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک تو یہی کام غلط. دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ وَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِدَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، تو کہتے یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شرکا کا ہے. یہ حصہ اللہ کا کر دیے، یہ حصہ شرکا کا کر دیے. پھر کبھی ایسا اتفاق ایسا ہوتا کہ کبھی غلطی سے اللہ کا حصہ تھوڑا ادھر زیادہ چلے گا ان کے معبودان باطل میں، تو کہتے اللہ کو کیا ضرورت ہے، وہ تو بے نیاز ہے، چلو رہنے دو اس میں زیادہ. اور کبھی ایسا ہوتا اللہ کی طرف کم آ گیا، ان کے خود کے حصے میں زیادہ آ گیا، تو کہتے چلو اللہ نے ڈالنے لگا دیا ہوگا، اللہ تو سب کرتا ہے نا، یہ اللہ کو تو ضرورت بھی نہیں ہے. ادھر آ گیا مطلب اللہ چاہتا تھا کہ یہ تم لے لو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو حصہ شرکا کے لیے بناتے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا. وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا وہ پہنچ جاتا ان کے شریکوں کی طرف. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیسی عقل کے لوگ ہیں، کیسے فیصلے کرتے ہیں. ایک تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، یہی غلط. پھر اس میں بھی اللہ سے زیادہ اہمیت اپنے معبودان باطل کو، کہ تھوڑا سا حصہ بھی ان کا کم ہونے نہیں دے رہے. غلط ہے، لیکن اس میں بھی دیکھو ان کے ساتھ ان کا تعلق اور رب کے ساتھ، کہ ان کا حصہ کبھی بھی تھوڑا کم نہیں ہونے دے رہے. اللہ کا کم ہوگا تو وہ بے نیاز ہے. اس لیے کہ یہ معبودان باطل سامنے دکھتی تھی ان کی مورتیں. ان کو لگتا تھا اگر ان کو ناراض کرے انہیں فوراً ہلاک کر دے گا، انہیں فوراً پنوتی لا لے گا، انہیں فوراً کچھ تو بھی نحوست لا لے گا. لیکن اللہ تو دور ہے نا، اللہ دور ہے، اللہ کہاں کرنے والا ہے. آج ہمارا حال یہی ہے نا، یہی حال ہے بھئی. ہم حالات جب آ جائیں تو ان مسلمان کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو حالات آ جائے تو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے. لیکن آج کا مسلمان حالات آ جائے تو سچے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ جب سب طرف سے علاج کر کے تھک جائے تو اچھے اچھے دیندار علماء ہی کیوں نہ ہو دیکھنے میں آتا ہے، جماعتوں کے امیر کیوں نہ ہو دیکھنے میں آتا ہے. رات دن وقت لگے ہوئے پرانے ہیں، لیکن علاج کرا کر تھک گئے، کہیں سے علاج نہیں ہو رہا تو ہر جگہ چلے جا رہے شرک کرنے کے لیے. کسی مشرک کے پاس بھی جا رہے، کسی غیر کے پاس بھی جا رہے، فلاں کے پاس بھی جا رہے. کیا ہے یہ؟ اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہے آپ تو پھر یہ ڈھکوسلا کیوں، یہ ظاہر میں یہ دکھاوا کیوں؟ اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ساء ما یحکمون، کیا ہی برا انصاف کرتے ہیں. جاتے ہو انہی کے حوالے کر دیتے ہیں. اب کر کے بتاؤ صحیح سے، زندگی بھر تھک جاؤ گے، بس اسی چیزوں میں پریشان رہو گے، انہی چیزوں میں پریشان ہوگی. اگر اللہ سے مانتے، اللہ قادر ہے اس بات پر کہ مادرزاد اندھے کو اللہ آن کی آن میں بینائی عطا کر. بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے. آج شاید تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، کچھ تو میری اپنی وجہ سے بھی کہ بہت نماز میں اٹک بھی گیا. دعا فرمائے آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ میرے حفظ کو، یعنی کہ جتنا بھی مجھے یاد ہے، حضرت سے خاص طور پر خصوصی درخواست ہے عاجزانہ کہ دعا فرماتے رہیے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کمزوری کو دور فرمائے. یہ سب بچپن میں جو یاد کی جاتی ہے وہ چیز کبھی بھی جو ہے اس طریقے کی نئی چیز سامنے آتی ہے. یہ بچپن کی یاد نہیں ہے میری، بچپن کی یاد بہت اٹل رہتی.
پتھر کی لکیر رہی تھی. بعد میں یاد کی ہوئی چیزوں میں یہ مسائل آتے رہتے ہیں. بہرحال آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا گیا ہے، جو کچھ سنا گیا، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی چیز غلط ہوئی ہو تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عفو درگزر کا معاملہ عطا فرمائے. اللہ کا شکر ہے یہاں تک پڑھ چکے. اب اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے تو انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا شاید آج. بارش کے عذر سے تکرار جماعت. اگر بارش بہت زیادہ ہے، پہلے کچھ لوگ آ گئے مسجد میں پڑھ لیے مگر بہت زیادہ لوگ نہیں آ سکے، بہت تیز بارش، پھر بعد میں بارش رک گئی آگے، ایسی کوئی صورت اگر نمازی زیادہ ہو اور جماعت کے لیے کوئی اور جگہ دستیاب نہ ہو تو بارش کی شدت کی وجہ سے، اگر مسجد میں بھی زیادہ ہو تو بارش کی شدت کی وجہ سے ایک ہی مسجد میں جماعت بار بار کرنے کی گنجائش ہے نا. کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں کب جائز ہے. بلا ضرورت مسجد میں جماعت ثانی نہیں کرنی چاہیے. بلا ضرورت مسجد میں جماعت ثانی، ایسے آزار ہے تو الگ چیز ہے. مسافر حضرات کا کسی مسجد میں جماعت ثانیہ کرنا. اگر مسافر حضرات محلے کی مسجد میں تداعی اور اذان کے بغیر با جماعت نماز پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ان کے لیے مسجد کی حدود میں رہ کر جماعت ادا کرنے کی گنجائش. اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بغیر ہی اپنی اپنی جماعت بنا لے. مسافر حضرات ہے، کوئی ہے، جماعت آ گئی، اچانک دور سے جماعت آ گئی، اب پہلی مرتبہ یہاں اترے اور 10 دن سے کم 15 دن سے کم رہنا ہے تو مسافر ہے، اب انہوں نماز پڑھنا ہے، جماعت سے نماز بنا سکتے ہیں. لیکن یہاں چونکہ اذان ہو چکی، نماز ہو چکی ہے تو اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے ڈائریکٹ نماز امام پڑھا لیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.